تصور کیجئے بلند و بالا پہاڑوں کا، برف سے ڈھکے ہوئے گلیشیئرز کا اور گہرے ساحلی فجرز کا۔ یہ مناظر اتنے خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ناروے کی، جو کہ اسکینڈینیویا کا ایک حصہ ہے اور اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس منفرد سرزمین کی خوبصورتی، ثقافت اور دلچسپ باتیں۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔ اس کا دارالحکومت اوسلو ہے۔ تقریباً 55 لاکھ کی آبادی والا یہ ملک 2 سرکاری زبانیں رکھتا ہے، نارویجین بوکمال اور نارویجین نیورسک، اور اسکولوں میں عام طور پر بوکمال سکھائی جاتی ہے۔ یہاں تقریباً 35,000 اردو بولنے والے بھی موجود ہیں۔ یہاں کی کرنسی نارویجین کراؤن ہے۔ ناروے کا نظام حکومت بادشاہت اور پارلیمانی جمہوریت پر مبنی ہے۔ یہاں کے موجودہ بادشاہ ہیرالڈ پنجم اور وزیر اعظم جوناس گاہر سٹورے ہیں۔ اگر ہم اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ناروے 872 میں متحد ہوا اور 1905 میں سویڈن سے آزادی حاصل کی۔ ناروے کی سب سے بڑی پہچان اس کے قدرتی مناظر ہیں۔ یہاں کے فجرز دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ گہری اور تنگ سمندری کھائیاں ہیں جو گلیشیئرز کے کٹاؤ کے نتیجے میں بنی ہیں۔ ناروے میں آپ کو کئی مشہور فجرز دیکھنے کو ملیں گے، جیسا کہ سوگنے فجر، جو ملک کا سب سے لمبا اور گہرا فجر ہے۔ ناروے یورپ کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ ناروے میں ایک اور حیرت انگیز قدرتی مظہر پایا جاتا ہے جسے ناردرن لائٹس کہتے ہیں۔ یہ آسمان پر رنگین روشنیوں کا ایک دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو شمالی ناروے میں ستمبر سے اپریل کے درمیان جانا بہترین وقت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2025 میں شمسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوں گی، جس کی وجہ سے ناردرن لائٹس اور بھی شاندار دکھائی دیں گی۔ گرمیوں میں آرکٹک سرکل کے شمال میں آپ کو ایک اور دلچسپ چیز دیکھنے کو ملے گی جسے مڈ نائٹ سن کہتے ہیں۔ اس دوران سورج غروب نہیں ہوتا اور دن رات روشنی رہتی ہے۔ اس کے برعکس سردیوں میں یہاں پولر نائٹس بھی ہوتی ہیں جب کئی دنوں تک اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ 19ویں صدی میں زیادہ درخت کاٹنے کی وجہ سے ناروے کے جنگلات ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اب یہاں دوبارہ گھنے جنگلات موجود ہیں۔ ناروے کے قدرتی مناظر میں مختلف قسم کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ کہیں آپ کو فجرز نظر آئیں گے تو کہیں بلند و بالا پہاڑ، اور لوفوٹن جزائر میں تو آپ خوبصورت ساحل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناروے کی ثقافت بھی اتنی ہی دلچسپ ہے جتنے اس کے مناظر۔ یہاں ایک خاص تصور پایا جاتا ہے جسے کوس کہتے ہیں۔ یہ ڈینش کے ہائے کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے سکون، گرم جوشی اور زندگی کی سادہ خوشیوں سے لطف اندوز ہونا۔ ناروے کے لوگ اپنی روایتی پوشاک کو بہت اہمیت دیتے ہیں جسے بوناد کہا جاتا ہے۔ ہر علاقے کا اپنا ایک مخصوص بوناد ہوتا ہے جو وہاں کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ 17 مئی یوم آئین یہاں کا قومی تہوار ہے اور اس دن یہ لوگ اپنا قومی لباس بڑے فخر سے پہنتے ہیں۔ بوناد کو ناروے کی زندہ تاریخ کہا جاتا ہے۔ ناروے میں سامی قوم بھی آباد ہے جو یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ ان کی اپنی منفرد روایات ہیں، جیسے کہ روایتی لباس، کوفتے، 12 سنگیوں کی گلہ بانی اور موسیقی کی ایک خاص قسم جسے جوائک کہتے ہیں۔ سامی زبانیں بھی ناروے کی سرکاری زبانوں میں شامل ہیں۔ ماضی میں سامی ثقافت کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب وہ اپنی روایات کو فخر سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ناروے میں کچھ اور دلچسپ روایات بھی ہیں، جیسے سال کی پہلی دھوپ کو یہ لوگ دھوپ میں بیٹھ کر بیئر پینا پسند کرتے ہیں اور رضاکارانہ طور پر مل کر کام کرنا اور لکڑی کے بنے ہوئے گھروں میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ناروے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو شاید آپ کو حیران کر دیں۔ مثال کے طور پر ناروے نے ہی جاپان کو سالمن سشی متعارف کرایا تھا، اور وہ عام سا چیز سلائسر جسے آپ روز استعمال کرتے ہیں وہ بھی ناروے کی ایجاد ہے۔ ناروے میں 2 سرکاری تحریری زبانیں ہیں اور یورپ کا سب سے بڑا جنگلی 12 سنگوں کا ریور بھی یہاں پایا جاتا ہے۔ سردیوں کے اولمپکس میں سب سے زیادہ تمغے جیتنے کا ریکارڈ بھی ناروے کے پاس ہے۔ ہر سال ناروے لندن کو کرسمس کا درخت بھیجتا ہے۔ ناروے واقعی ایک ایسی سرزمین ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، منفرد ثقافت اور دلچسپ حقائق کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔